فطور عشق ایپیسوڈ 33۔ سمندر کے کنارے بنا وہ لگژری پکنک ریزورٹ کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دور دور تک پھیلا نیلا پانی دھوپ کی روشنی میں چمک رہا تھا، جبکہ ٹھنڈی ہواؤں میں نمکین سمندر کی خوشبو گلی تھی۔ سفید ووڈن کیبنز، رنگ برنگی فیری لائٹس اور کوکونٹ ٹریز پورے ماحول کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ ہر طرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا شور، کہکہے اور لاؤڈ میوزک گونج رہا تھا۔ کہیں باربیکیو گرلز پر کھانا تیار ہو رہا تھا، تو کہیں اسٹوڈنٹ والی بال اور بیڈمنٹن کھیلنے میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ سمندر کے کنارے گیلی ریت پر تصویریں لے رہے تھے، جبکہ کچھ ڈانس اور ریلز بنانے میں مصروف تھے۔ ریزورٹ کے ایک کونے میں بون فائر ارینج کی گئی تھی، جس کے گرد کلرفل بین بیگز اور ووڈن بینچز رکھے گئے تھے۔ ہوا کبھی تیز چلتی تو سمندر کی لہریں شور مچاتی، کنارے سے ٹکراتی اور ماحول کو عجیب تازگی دے جاتی۔ آریش، جو ہمیشہ کی طرح اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ سب کا مرکز نگاہ بنا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا کسی بات پر زور سے ہنس رہا تھا۔ آریش بلیک لوز فٹ جینز اور وائٹ کرونک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کے اوپر اس نے بلیک اوور سائز شرٹ کیجولی پہن رکھی تھی۔ سلیوز ہلکی سی فولڈ تھی، جبکہ شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ سمندر کی ہوا اس کے میسی بالوں کو اڑا رہی تھی، جبکہ بلیک شیڈز اس کی پرسنالٹی کو اور بھی سٹائلش بنا رہا تھا۔ برو، یہ ٹرائی کر، اس کے دوست نے گرلڈ اس کی جانب بڑھائی تھی۔ نہ بھائی، آریش فوراً سے پیچھے ہٹا، مجھے سی فوڈ سے الرجی ہے۔ ابے سیریسلی؟ کسی نے حیرانگی سے پوچھا۔ آریش ہنس پڑا۔ ایک بار بچپن میں کھایا تھا، پورا فیس سویل ہو گیا تھا، باڈی پر ریڈ ریشز ہو گئے تھے اور سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ موم تو ڈر کے مارے رو پڑی تھی اور فوراً ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ تب سے پرماننٹلی بینڈ ہے میرے لیے۔ سب ہنسنے لگے۔ یار، کیا بےزتی والی الرجی ہے؟ ایک دوست کہکا لگاتے بولا تھا۔ شکر کرو زندہ ہوں، ورنہ آج تم لوگ میری قبر پر پھول چڑھا رہے ہوتے۔ آریش نے کندھے اچکا کر کہا تو سب زور زور سے ہنسے تھے۔ ہیرو کی ڈیتھ بھی سی فوڈ سے ہوتی ہے؟ کسی نے مذاق اڑایا تھا۔ چپ بے! آریش ہنس کر اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مار گیا تھا۔ سب پھر باتوں میں مذاق کرنے لگ گئے۔ کسی نے گٹار اٹھایا، کوئی ریلز بنانے لگا، کوئی سمندر کی جانب بھاگ گیا۔ مگر آریش کی عین پیچھے والی ٹیبل پر وائٹ فلورل اینکل لینتھ فراک میں ملبوس، گلے میں ڈارک بلو سکارف لپیٹے بیٹھی بہاریں چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے وہاں سے اٹھی اور تھوڑا دور جا کر اپنے بیگ میں کچھ تلاشنے لگی۔ ہلکی ہوا اس کے کھلے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پسٹل بلو ڈائری تھی، جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اس کی نظریں بار بار آریش پر جا کر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ جس اطمینان سے ہنستا تھا، جس طرح سے سب لوگ اس کے ارد گرد جمع رہتے تھے، جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کرتا تھا، ہمیشہ اسے سب سے الگ بناتا تھا۔ بہاریں بس خاموشی سے اسے دیکھتے جا رہی تھی، جیسے اس کی پوری دنیا وہی ایک انسان ہو۔ آریش کو شاید کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کی ہر چھوٹی بات اتنی توجہ سے سنتا ہے۔ بہاریں نے دھیرے سے ڈائری کھولی۔ اس کے پیجز پر پہلے ہی بہت آریش کی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی تھی۔ کافی فلیورڈ آئس کریم پسند ہے، ایگزامز کے وقت بہت زیادہ کافی پیتے ہیں، غصے میں لیفٹ آئز ہلکی سی اوپر اٹھتی ہے، زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو بنا بات کے واچ کے سٹرپ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، بارش پسند ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر اس نے پین اٹھایا اور نئے پیج پر دھیرے دھیرے لکھنے لگی۔ رشی کو سی فوڈ سے الرجی ہے، ایک بار کھانے سے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نوٹ: کبھی انہیں سی فوڈ نہیں دینا۔ لکھتے وقت اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اس کی ہر چھوٹی بات سنبھال کر رکھنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنا کیمرہ نکالا اور دور سے آریش کی ہنستی ہوئی تصویر کھینچ لی۔ تصویر اسکرین پر ابھری تو بہاریں کچھ لمحوں تک اس کو دیکھتی رہی۔ دور آریش اس سب سے بے خبر دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، اور یہاں ایک لڑکی سالوں سے اس کی ہر مسکراہٹ کو اپنی ڈائری میں محفوظ کرتی آئی تھی۔ وقت کے پنے پلٹے اور منظر بدلا۔ آج وہی بہاریں حال میں بیٹھی ڈائری پلٹ رہی تھی، مگر اب ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے زندگی بھر اس ڈائری کو نہ کھولنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے عشق بارش کو دوبارہ کھولا تھا۔ ہاں، وہ اپنا اور آریش کا نام جوڑ کر بارش لکھتی تھی۔ جس طرح سے اسے بارش سے بے پناہ محبت تھی، اسی طرح اس لفظ سے بھی جو ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی ڈائری کا نام عشق بارش رکھا تھا۔
میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی اور ڈائری کو دل سے لگا لیا۔ اچانک کسی کے قدموں کی آواز سن کر وہ سٹ پٹائی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈائری کو نہایت ہی احتیاط سے دوبارہ چھپا دیا تاکہ اس کی برسوں کی عبادت کا ذکر کسی پر عیاں نہ ہو سکے۔ وہ صوفے پر نیچے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دل میں وہی پرانی بارش ابھی بھی برس رہی تھی۔ آریش غصے سے کمرے میں آیا اور دھم سے دروازہ بند کر دیا، جس پر صوفے پر بہاریں اچل پڑی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ تنفن کرتا سیدھا اس کے پاس آیا۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم وہاں کیوں بیٹھی تھی؟ بہاریں نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں، وہ نہایت ہی سنجیدگی سے اٹھی اور وہاں سے جانے لگی۔ اس کی یہ نظر اندازی آریش کو اور بھڑکا گئی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور واپس صوفے پر بٹھایا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تو یہاں سے جانے کیوں لگی ہو؟ ابھی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہاں نہ بیٹھنے کو۔ بہاریں نے دھیمی مگر پرسکون آواز میں جواب دیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے عرش اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اپنی سمجھ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں دوپہر کی بات کر رہا ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ کہاں بیٹھی تھی تم؟ چیئر پر، جواب اتنے اطمینان اور سنجیدگی سے دیا کہ آریش کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ محترمہ بہاریں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دوپہر شوٹنگ کے سیٹ پر لنچ کے وقت آپ اس پائنیپل شکل والے کے پاس کیوں بیٹھی تھی جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا؟ بہاریں نے فائنلی اس کی جانب دیکھا اور پھر بالکل ویسے ہی لہجے میں بولی۔ محترم آریش، کیا میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ دوپہر شوٹنگ سیٹ پر لنچ کے وقت آپ اس چھپکلی شکل والی کے پاس کیوں بیٹھے تھے جبکہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ آریش ایک سیکنڈ کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ جب سے ہیزن آئی تھی اس بنی کو جیسے سچ میں پر لگ گئے تھے، مگر اس سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ بہارے کے لہجے میں جلن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی بہارے پھر سے اٹھ کر جانے لگی۔ اس بار آریش نے فوراً سے اس کی کوہنی پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا، پھر اس کا جبڑا ہلکی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ بہارے نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑوایا۔ میں نہیں، شاید آپ ہو رہے تھے، اسی لیے آتے ہی میرا دماغ کھانا شروع کر دیا۔ وہ پھر سائڈ سے نکلنے لگی، مگر اس بار آریش نے اس کی کمر تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ بہارے کا سانس ہلکا سا الجھا تھا۔ میری الرجی کے بارے میں تمہیں کیسے پتا؟ اس کی آواز اس بار سنجیدہ تھی۔ بہارے سٹ پٹا گئی۔ اس کی نظریں فوراً سے جھک گئی، دماغ میں ڈائری کے پیجز گھومنے لگے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی دیکھ کر آریش اور قریب ہوا۔ جواب دو، مگر بہارے جیسے ضد پکڑ چکی تھی۔ وہ بس خاموش کھڑی رہی۔ آریش کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھر آئی۔ اچھا، وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا۔ تو اب تم اس طرح جواب دو گی؟ بہارے نے فوراً سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، تمہیں میری الرجی کے بارے میں کیسے پتا؟ خاموشی۔ آریش نے دھیرے سے سر ہلایا۔ فائن۔ وہ اور قریب ہوا۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں ابھی اسی وقت تمہیں کس کروں گا۔ بہارے کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ ہر وقت کس کر دوں گا کر کے دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہیں؟ آریش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تو جواب دے دو۔ اس بار بہارے نے پہلی بار ہمت دکھائی۔ وہ اسے ہلکا سا پش کرتے ہوئے بولی، اگر اتنا ہی شوق ہے تو اپنی اس چھپکلی کو دے کر آئیں۔ وہ کس ضبط سے یہ بات بولی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کے دل نے تو اس جلن میں خون کے آنسو روئے تھے، مگر اس ستمگر کو کیا پرواہ۔ آریش کا چہرہ ایک سیکنڈ کو سیریس ہوا، پھر وہ دھیرے سے اس کے اور قریب آیا۔ کس تو میں صرف اپنی بیوی کو ہی کروں گا۔ بہارے کا ہارٹ بیٹ ایک دم سے فاسٹ ہوا، اور آج تمہیں صاف سمجھ آ جائے گا۔ وہ اس کے بالکل قریب رک گیا کہ میں صرف دھمکیاں نہیں دیتا۔ آریش جو صبح سے آلریڈی تپا ہوا تھا، بہارے کے لہجے نے اسے اور بھڑکا دیا۔ اس نے اس کی کمر کو پکڑا، ایک جھٹکے سے صوفے پر گرایا۔ بہارے کا سانس اٹک گیا۔ آریش؟ مگر اگلے ہی لمحے آریش نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا۔ بہارے کی آنکھیں شوق سے پھیل گئی۔ اس نے فوراً سے مزاحمت کی۔ اس کے ہاتھ آریش کے سینے پر پڑ کر اسے دور دھکیلنے لگے، مگر آریش کا بوسہ اس کی ساری ہمت دھیرے دھیرے توڑ رہا تھا۔ اس کی کس میں غصہ بھی تھا، جلن بھی تھی، اور وہ بے چینی بھی جو وہ دوپہر سے اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا۔ بہارے نے آریش کے اس اچانک پرشدت لمس پر اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ آریش کے ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ اس کے ہونٹوں کی شدت بہارے کے لیے بالکل نئی تھی۔ پچھلی بار کی شدت اس سے کم تھی۔ آج اس کے نرم ہونٹوں پر اس جذباتی حملے کو سہ نہیں پا رہے تھے۔ آج اس کے نرم ہونٹ اس جذباتی حملے کو سہ نہیں پا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے بہارے کی مزاحمت کم ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ جو آریش کو دور کر رہے تھے اب بے اختیار اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ چکے تھے۔
روم میں صرف ان کی الجھی سانسیں گونج رہی تھی۔ آریش نے محسوس کیا بہارے کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ کر ان کے درمیان قربت میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ دونوں کی سانسیں بری طرح سے الجھی۔ بہارے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جبکہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اب بولو۔ آریش کی بھاری آواز اور گہری ہوئی۔ اب بھی لگتا ہے کہ میں صرف دھمکی دیتا ہوں؟ بہارے نے بے اختیار اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھا۔ ہلکی سی سرخی دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک اور آنسو نکل گیا۔ جلن نے اسے سسکنے پر مجبور کر دیا۔ درد ہو رہا ہے؟ آریش اس کی آواز پر ایک بار پہلے سے نرم ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے سے اس کی انگلی ہونٹوں سے ہٹائی۔ اس کا انگوٹھا اس کے نچلے ہونٹ پر ٹھہری سرخی کو صاف کرنے لگا، مگر بہارے نے تڑپ کر اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ نے تو اپنی دھمکی پوری کر دی نا، اب جائیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ آریش کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس بار وہ دوبارہ سے اس کے قریب جھکا، مگر اس دفعہ اس کے ہونٹوں پر نہایت ہی نرمی سے بوسہ دیا۔ بہارے کی پلکیں لرز گئی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ ہچکی لے کر بولی۔ برا ہوں نا؟ آریش نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ تو پھر میری فکر کیوں کرتی ہو؟ بہارے خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں بے اختیار جھک گئی۔ تمہیں کیسے پتا میری الرجی کے بارے میں؟ بہارے کا دل ایک بار پھر سے گھبرا گیا۔ میں نے دلارا سے سنا تھا۔ اس نے نگاہیں چراتے وہی پرانا جھوٹ دہرایا۔ آریش نے فوراً سے طنز کیا۔ دلارا سے؟ وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ دلارا کو تو آج کی بات کل یاد نہیں رہتی، اور تم کہہ رہی ہو کہ اس نے تمہیں میری الرجی تک بتا دی؟ بہارے سٹ پٹا گئی۔ میں نے کہا نا باتوں باتوں میں بتایا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ آریش غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن تمہاری فکر، تمہارے چہرے کے تاثرات کچھ اور کہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے سے بال کی ایک لٹ ہٹانے لگا۔ اس کا انگوٹھا بہارے کے ہونٹوں کے قریب سے گزرا تو اس کے بدن میں ہلکی سی جھرجھری دوڑی۔ ایسے لگتا ہے جیسے تم مجھے مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہو۔ بہارے کا سانس الجھ گیا۔ آریش کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا بہارے کے پاس اس کے ہر سوال کا کوئی سچا جواب نہیں۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو بہارے؟ اس کی آنکھیں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی تھی۔ مگر یاد رکھنا، وہ اس کے اور قریب جھک گیا، میں دھیرے دھیرے تمہارے ہر راز تک پہنچ جاؤں گا۔ بہارے کا دل زور سے دھڑکا۔ میں جان کر ہی رہوں گا۔ اس کی آواز اب اور نیچے ہو گئی۔ آخر تمہارا ماضی کیا ہے؟ اور تم ڈپریشن کی مریضہ کیوں بنی؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا اور سیدھا باتھ روم کی جانب چلا گیا، جبکہ بہارے نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں فوراً سے اس جگہ گئی جہاں اس نے اپنی ڈائری چھپائی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی دنیا تب تک محفوظ ہے جب تک وہ ڈائری آریش کے ہاتھ میں نہیں لگتی۔ سلطان کمرے کے اندر پاگلوں کی طرح چیزیں پھینک رہا تھا، کبھی دیوار پر ہاتھ مار رہا تھا تو کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا۔ باہر جانا ہے، مجھے کھیلنا ہے۔ اس کی دھاڑ پورے فلور میں گونج رہی تھی۔ دو گارڈز نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کی حالت کسی وحشی جانور جیسی ہو چکی تھی۔ آپ باہر نہیں جا سکتے سلطان سر۔ چیپ! سلطان نے سامنے رکھا فلاور واز اٹھا کر سیدھا گارڈ کے سر پر دے مارا۔ سب برے ہیں، سب مجھے قید کرتے ہیں۔ بابا کہاں پر ہے؟ بابا چاہیے۔ وہ بچوں کی طرح چیختا ہوا گڑ گڑانے لگا، پھر فوراً سے زمین پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے گیم کھیلنا ہے۔ گارڈ نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس کی جان کھا رہا تھا۔ کبھی چلاتا، کبھی رو دیتا، کبھی خود کو مارنے لگتا۔ وہ لوگ خالد پاشا کو کال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خالد پاشا نے رابطہ کرنے سے سخت منع کیا تھا۔ ایک گارڈ نے فوراً سے کاذب کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے لاؤڈ میوزک کی آوازیں آ رہی تھی، ساتھ ہی کسی عورت کی ہنسی بھی۔ کاذب کی چڑھی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ کیا ہے؟ سر سلطان سر کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں، تو سنبھالو نا سر۔ میں کچھ گھنٹوں میں آتا ہوں، تب تک اسے سنبھالو۔ لیکن سر، کال کٹ ہو گئی۔ سب گارڈ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک گارڈ نے دھیرے سے کہا، لگتا ہے پیر کسی عورت کے ساتھ ہے۔ دوسرا تھک کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم پاگل ہو جائیں گے اس آدمی کے ساتھ۔ لیکن سلطان قابو میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے ڈرتے ڈرتے ان لوگوں نے پھر سے کاذب کو کال کی۔ کیا مصیبت ہے؟ کاذب نے فوراً سے فون اٹھاتے غصے سے چلا کر کہا، سر، سلطان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں مار رہا ہے اور باہر جانے کی ضد کر رہا ہے۔ گارڈز نے ڈرتے ہوئے بتایا، 2 گھنٹے، صرف 2 گھنٹے رکو، میں آتا ہوں۔ اسے وہیں روکو ورنہ میں تمہاری کھالیں ادھیڑ دوں گا۔ کاذب نے دھاڑ کر فون کاٹ دیا۔ گارڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت اسے دوبارہ ڈسٹرب کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اچانک سلطان نے سائیڈ ڈرائرز کھولا اور اس میں سے گن نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔
سب گارڈ گھبرا گئے۔ سلطان سر، مجھے باہر لے چلو ورنہ میں خود کو اڑا دوں گا۔ اس کی آنکھیں پاگل پن سے پھیلی تھیں۔ سر پلیز گن نیچے کریں۔ باہر۔ سلطان کی آنکھوں میں عجیب ضد اور جنون تھا۔ کاظم کے آنے تک اسے سنبھالنا مشکل تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گارڈز ڈر گئے۔ اگر سلطان کو کچھ ہو جاتا تو خالد پاشا انہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ مجبوراً سخت سیکیورٹی کے ساتھ وہ سلطان کو لے کر گاڑی میں باہر نکل گئے۔ مہنور ترکی کی خوبصورتی میں کوئی چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایہان، سعد، زین، حمزہ سائے کی طرح الرٹ کھڑے تھے۔ مہنور چہکتی ہوئی راستے کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ترکی کی خوبصورت سڑکیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہواؤں میں ٹرکش کافی اور گرلڈ میٹ کی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ روڈ سائڈ میوزیشنز ہلکا میوزک بجا رہے تھے۔ رنگ برنگی لیمپس پوری اسٹریٹ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہے تھے۔ مہنور بچوں کی طرح ہر چیز دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ہائے اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ کبھی شاپس دیکھتی، کبھی آسمان، کبھی روڈ سائڈ ڈیکوریشن۔ اس کے چہرے پر معصومیت سی خوشی تھی، جبکہ احان، سعد، زین اور حمزہ جو اس کے پیچھے چل رہے تھے ان کی نظریں ہر طرف تھی۔ نور زیادہ آگے مت جاؤ، سعد نے تنبیہ کی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا۔ مہنور ہنستے ہوئے تھوڑا سا اور آگے بڑھی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اسی وقت دو بلیک بائکس ہوا کو چیرتی روڈ پر دوڑتی چلی آ رہی تھی، جبکہ ان کے پیچھے ایک بلیک جیپ بھی تھی۔ فرنٹ بائک پر ایک گارڈ تھا اور اس کے پیچھے سلطان۔ وہ بیک سیٹ پر آدھا کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے پاگل بچوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ یاہو! بائک چلانے والا گارڈ بری طرح سے پریشان تھا۔ سلطان سر بیٹھ جائیں، گر جائیں گے۔ فاسٹ اور فاسٹ۔ سلطان زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بچکانہ خوشی اور خوفناک پاگل پن ایک ساتھ ناچ رہا تھا۔ دوسری بائک پر بیٹھے گارڈز ایک دوسرے کو تھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ قاضر سر کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ ہم اس پاگل کو مزید ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اچانک سلطان کی نظر سامنے چلتی مہنور پر پڑی۔ وہ ایک سیکنڈ کو بالکل چپ ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اگلے ہی لمحے بائک مہنور کے بالکل قریب آئی اور سلطان اچانک جھک کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ مہنور کی دردناک چیخ سنائی دی۔ اس کا پورا جسم جھٹکے سے پیچھے کو کھنچا تھا۔ نورا! نور! حمزہ اور ریحان چیختے ہوئے اس کی جانب دوڑے تھے، مگر بائک آگے بڑھ چکی تھی۔ سلطان پاگلوں کی طرح تالیاں بجانے لگا۔ پکڑ لیا! ہررا! پکڑ لیا! اس کی مٹھی مہنور کے بالوں میں بری طرح سے پسی تھی۔ مہنور گرنے سے بچنے کے لیے بائک کے ساتھ بھاگنے پر مجبور تھی۔ اس کے پاؤں بار بار لرز رہے تھے، کبھی اس کا گھٹنا روڈ سے ٹکراتا، کبھی وہ بیلنس لوز کرتی۔ اس کے ہاتھوں کی سکن سڑک سے رگڑ کھا چکی تھی۔ خون نکلنے لگا۔ چھوڑو مجھے! حمزہ کا خون کھول گیا۔ اس نے فوراً سے گن نکالی، مگر اسی وقت گارڈ نے فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی آواز پورے اسٹریٹ میں گونج اٹھی تھی۔ لوگ چیختے ہوئے بھاگنے لگے۔ کارز ادھر ادھر رک گئی تھیں۔ سعد اور زین نے فوراً سے ریورس فائرنگ کی۔ ابے چھوڑ اسے سالے! ایہان پاگل پن میں مہنور کی جانب دوڑا تھا، مگر گارڈ کور فائر دے رہے تھے۔ سلطان اب بھی بچوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ یاہو! مزہ آ رہا ہے! اس نے مہنور کے بال اور زور سے کھینچے۔ مہنور روڈ پر بری طرح سے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈون جی! اس کی ٹوٹتی ہوئی آواز گونجی۔ ارزل جب برسوں کے بعد آفس داخل ہوا تو پورا ماحول بدل گیا تھا۔ فیمیل اسٹاف کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی بہانے اس کے کیبن کے گرد منڈلا رہی تھی۔ کوئی فائل سائن کروانے کے بہانے تو کوئی صرف ویلکم بیک سر کہنے اس کے آس پاس گھوم رہی تھی، لیکن ارزل ہمیشہ کی طرح اپنے سخت کھول میں لوٹ آیا تھا۔ سرد چہرہ، گہری نگاہیں اور دو ٹوک لہجہ، نہ غیر ضروری مسکراہٹ، نہ ہی کسی میں دلچسپی۔ ہیزن کو اپنے شوہر کے ارد گرد منڈلاتی یہ تتلیاں بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آفس میں ان کے نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ بس اس کی پی اے کے طور پر وہاں موجود تھی، اور یہ فیصلہ بھی اسی کا تھا، کیونکہ وہ خود پر غیر ضروری توجہ نہیں چاہتی تھی۔ مگر اس وقت اس کا خون کھول رہا تھا۔ فائل سینے سے لگائے وہ کھڑی ان سب کو گھور رہی تھی۔ اللہ کرے ہیلز ٹوٹ جائیں تم سب کی، وہ دانت پیستے دھیمے سے بڑبڑائی تھی، یا پھر فاؤنڈیشن پگھل جائے۔ مسکارا آنکھوں کے نیچے ایسے پھیلے کہ بھوتنیاں لگو۔ ایک اور لڑکی ضرورت سے زیادہ ارزل کے قریب جھک کر اسے فائل دکھانے لگی۔ ہیزن کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہاں ہاں، اور چپکو۔ فری کا وائی فائی لگا ہوا ہے کیا اس کے آس پاس؟ اس نے غصے سے فائل اور زور سے پکڑی۔ صبح سے کام نہیں کیا کسی کو؟ صبح سے کوئی کام نہیں ہے کسی کو، بس سر کرنا ہے۔
ایک کرلی ہیئر والی امپلائی تو اور بھی ڈھیٹ نکلی۔ وہ بے ساختہ ارزل کو ٹچ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے کندھے کے قریب لے جانے لگی۔ ہاتھ توڑ دوں گی، ہیزن کی آواز پر دونوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی۔ میری ڈریس کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ ہیزن فون پر بات کرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی مگر اس کی نظریں سیدھا اس کرلی ہیئر والی امپلائی پر ٹکی تھی۔ مس لیلا آپ جائیے، میں فائل مس ہیزن کے ذریعے بھجوا دوں گا، ارزل سپاٹ لہجے میں کہتا دوبارہ فائل پر متوجہ ہوا۔ وہ لڑکی خونخوار نگاہ ہیزل پر ڈالتی وہاں سے چل گئی۔ ہیزن منہ میں اسے صلواتیں سناتی جیسے ہی مڑی وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہیزن ہوش و حواس ہیزن ہوش بساختہ ہوتی اس سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ ارزل نے فوراً سے اس کی کمر تھام کر اسے سنبھال لیا تھا۔ کیا ہوا مس ارزل دورانی؟ آپ کا چہرہ اور ناک کتنا سرخ کیوں ہو رہے ہیں؟ ارزل مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ وہ مجھے سردی ہو رہی ہے، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھول گئے ہیں یہ آفس ہے؟ ہیزن جلدی سے اس کی گرفت سے نکل کر دور ہوئی۔ اس کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ میرا آفس، میرا کیبن، میری بیوی، میری مرضی۔ ارزل ٹیبل سے ٹیک لگاتا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مزے سے بولا۔ ویسے فون پر کس کو دھمکیاں دے رہی تھی آپ؟ اس کے سوالات پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ میں چاہے کسی کو بھی دھمکی دوں، آپ کو کیا؟ اور ہاں، شاید آپ بھول گئے ہیں ہماری صرف کانٹریکٹ میرج ہے۔ وہ منہ پھلا کر دوسری طرف مڑی تھی۔ چاہے کانٹریکٹ ہو یا زبردستی، بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ ارزل مسکراہٹ بھری نگاہوں کو اس پر ڈالتا ڈرائر کھول کر کچھ نکالنے لگا، پھر اس کے قریب گیا اور جان بوجھ کر اس کے جانب جھکنے کی ایکٹنگ کی۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہیزن نے فوراً سے اس کی ٹائی پکڑی اور آنکھیں بند کرتے اپنے ہونٹوں کا چھوٹا سا پاؤٹ بنایا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ اسے کس کرے گا، اور اگلے ہی لمحے کیبن میں ارزل کا کہکہا گونجا تھا۔ ہیزن فوراً سے آنکھیں کھولے اسے گھورنے لگی۔ اس کی چھوٹی سی ناک مزید سرخ ہوئی تھی۔ اوفو کتنی کیوٹ ہیں آپ، ارزل زور سے اس کے گالوں کو کھینچ کر بولا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے ہیزن کے گال اور لال ہوئے تھے۔ وہ منہ لٹکائے روتی شکل بنا کر باہر جانے لگی۔ ناراضگی جتانے کا اس کا یہی طریقہ تھا۔ اچھا سوری، ارزل فوراً سے اس کے سامنے آیا مگر اس کے ایکسپریشن دیکھ کر اس کی ہنسی اب پھر سے مشکل سے کنٹرول ہو رہی تھی۔ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا وہ پیچھے ہاتھ لے گیا۔ سرپرائز! ارزل کی آواز پر ہیزن فوراً سے متوجہ ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں گفٹ دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ میرے لیے ہے؟ نہیں، دو ٹوک جواب آیا۔ ہیزن نے فوراً سے منہ بنایا۔ یہ میری بیوی کے لیے ہے۔ اس کی بات پر وہ ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ بیوی تو میں ہی ہوں آپ کی، لیکن کچھ دیر پہلے آپ نے خود کہا تھا کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے۔ ارزل اسی کے بعد اسی پر الٹ کر بولا۔ ہاں تو آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کانٹریکٹ ہو یا زبردستی، بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ وہ فوراً سے اس کے جواب پر اسی کو پلٹ گئی تھی۔ ارزل ہنس پڑا۔ ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے نا، منہ دکھائی، جہاں نیولی میریڈ ہسبینڈ وائف کو گفٹ دیتا ہے، یہ وہی ہے۔ جس پر ہیزن خوشی سے چمک اٹھی۔ سچ میں یہ میری منہ دکھائی ہے؟ پھر دیجیے مجھے۔ وہ فوراً سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ ارزل سر سے پاؤں تک اسے دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں، ضرور، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جان بوجھ کر گفٹ والا ہاتھ اونچا کر لیا۔ آپ خود لے لیجیے مس پینگوئن۔ ہیزن نے غصے سے اپنی شرٹ کی آستینیں چڑھائیں۔ یہ معاملہ اب اس کی عزت بن چکا تھا۔ وہ بار بار اچھل کر گفٹ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی مگر ارزل ہر بار اپنا ہاتھ مزید اونچا کر دیتا۔ وہ ہیزن کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ارزل، وہ غصے سے پاؤں پٹکتی بولی، یہ چیٹنگ ہے۔ آپ میری ہائٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں تو بس ریئلٹی بتا رہا ہوں مس پینگوئن۔ ہیزن نے غصے سے اسے گھورا، پھر اچانک کچھ سوچتی اس کے قریب آئی اور سیدھا اس کے شوز پر کھڑی ہو گئی۔ ارزل ایک لمحے کو لٹرلی فریز ہوا تھا۔ اس کے دونوں چھوٹے پاؤں اب اس کے شوز پر تھے اور وہ تھوڑا اوپر کو اٹھ کر گفٹ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ پاؤڈر پنک شرٹ میں لپٹی وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی خوشبو تک محسوس ہو رہی تھی۔ ارزل کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب ٹھہر گئی۔ لال ہوتا ناک، غصے سے پھولے گال، بڑی بڑی آنکھیں، گھنیری پلکیں اور وہ کاٹدار گلابی ہونٹ۔ اس کی یہ معصومیت اس کے سر دل میں عجیب سی ہلچل مچانے لگے۔ اس کا ایک ہاتھ بے اختیار ہیزن کی کمر کے گرد مضبوط ہوتا گیا تاکہ وہ بیلنس کھو نہ بیٹھے، جبکہ دوسرا ہاتھ وہ گفٹ باکس کو پکڑے کھڑا تھا۔ ہیزن کو جیسے اپنے ارد گرد کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ارزل کی گردن کے گرد تھا جبکہ دوسرا بار بار گفٹ باکس پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس تھوڑا سا اور،
وہ پوری توجہ سے باکس کی جانب دیکھتے بڑبڑائی تھی۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ وہ اس وقت ارزل کے کتنے قریب آ چکی تھی۔ ارزل کی آنکھیں قربت کے خمار سے دھیرے دھیرے سرخ ہونے لگی۔ اس نے بے اختیار اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے ہلکا سا اوپر اٹھا لیا۔ اب اس کے ہونٹ ہیزن کی گردن کو ہلکا ہلکا چھو رہے تھے، مگر ہیزن کو صرف اپنی ہائٹ کی بےزتی اور گفٹ کی پرواہ تھی۔ وہ پوری جان لگا کر باکس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارزل کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم واقعی پینگوئن ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ چپ، ہیزن نے بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ اس کی اس حرکت پر ارزل کے دل میں عجیب سا احساس ہونے لگا۔ کتنے عرصے کے بعد وہ اتنا سکون محسوس کر رہا تھا۔ نہ بزنس کا پریشر، نہ دشمنوں کی چالیں، نہ دنیا کا شور، بس وہ اور اس کی چھوٹی سی پاگل بیوی۔ اس کا نازک وجود ارزل کا کنٹرول دھیرے دھیرے توڑنے لگا۔ وہ بے ساختہ اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کی قربت میں کھوتا گیا، اس کی پکڑ گفٹ باکس پر ڈھیلی پڑتی گئی۔ ہیزن نے فوراً موقع دیکھا اور پھرتی سے باکس کو کیچ کر لیا۔ مل گیا۔ ارزل کو جیسے ہوش آیا، وہ فوراً اپنا چہرہ دور کرتا، اس کی کمر پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتا اسے نیچے کر گیا تھا۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بچوں کی طرح چلائی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹ سے اس کے جوتوں سے نیچے اتری اور چند قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ گفٹ کو سینے سے لگائے اتنی خوش تھی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں ارزل اس وقت کس کیفیت میں تھا، جبکہ ارزل وہیں کھڑا دھیرے دھیرے اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ ہیزن اس کی جانب مڑی اور گفٹ ہاتھوں میں پکڑے وہ اسے زبان دکھانے لگی۔ یہ دیکھ کر ارزل کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ جس گفٹ کے لیے اس کی چھوٹی سی پاگل بیوی نے اتنی محنت کی تھی، اس کے اندر کیا ہے، یہ دیکھ کر اس کا ریاکشن سوچ کر ارزل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ ہیزن نے نیچے فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح خوشی خوشی گفٹ کھولنے لگی، اور گفٹ کھولتے ہی وہ گہرے صدمے میں چلی گئی۔ ارسم صبح سے بری طرح سے تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر دروازہ چابی سے کھولا اور اندر قدم رکھا، اس کی نظر بے اختیار انورل کو ڈھونڈنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں گھر میں داخل ہوتے اس کے دل میں عجیب سا سکون ملتا تھا، جیسے پورے دن کی تھکان صرف اس کی ایک جھلک دیکھ کر اتر جاتی ہو۔ مگر آج گھر عجیب طرح سے خاموش تھا۔ انو، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ارسم کی بھویں ہلکی سی سکڑی۔ وہ پورا گھر دیکھ چکا تھا مگر انورل کہیں نظر نہیں آئی۔ انو یار، کہاں چھپی ہو؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بڑبڑایا تھا۔ بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ واچ اتار کر اس نے ٹیبل پر رکھی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ صبح سے دشمنوں کے خلاف سازشیں کرتا، ہر وقت الرٹ رہتا۔ وہ کسی بھی طرح دشمنوں کے ہاتھ اپنی مات کھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے ہر وقت کسی نہ کسی پلان میں الجھا رہتا۔ مگر گھر آتے ہی اس کے اندر کا سارا بوجھ دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگتا۔ وہ اب اپنی شرٹ کا بٹن کھول ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر کالا کپڑا باندھ دیا۔ ارسم نے گہرا سانس کھینچا اور اپنا سر پیچھے ٹکا دیا۔ انو، اس نے فوراً پہچانا۔ میں واقعی تک گیا ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ تمہاری بچکانہ حرکتیں برداشت کرنے یا تمہارے ساتھ لڑنے کی بالکل ہمت نہیں ہے ابھی، وہ چڑھ کر بولا تھا، جبکہ بھوک سے واقعی اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ دوسری طرف انورل اس کی حالت دیکھ کر ہنسی روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کے سامنے آئی۔ ارسم کی کھلی شرٹ سے نمایاں ہوتے اس کے سکس پیکس ایپ اور مضبوط جسم کو دیکھ کر انورل کے چہرے پر سرخی دوڑی تھی۔ اس نے نہایت ہی ڈھیٹ پن سے اس کی شرٹ کا آخری بٹن بھی کھول دیا اور اپنے ناخن سے اس کے چٹانی سینے پر ایک لکیر کھینچی۔ ارسم نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں وارننگ دے رہا ہوں انو، کوئی شرارت نہیں، جو بھی گیمز ہیں کل پر پوسٹ پون کر دو۔ اس کی بات پر انورل کھلکھلا اٹھی اور اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ اتار چکی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا، ارسم ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تنگ آ کر فوراً سے آنکھوں پر بندھی پٹی کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پٹی ہٹائی، وہ اس کے سامنے نہیں تھی، بس بیڈ روم کی جانب اس کے قدموں کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انو، وہ اس کے پیچھے بیڈ روم کی جانب آیا۔ اس بار انورل دروازے کے پیچھے چھپی تھی، جبکہ ارسم انجان بن کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چپکے سے اس کے پیچھے سے نکل کر بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دور جاتی، ارسم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کر لیا۔ انو، یہ ارسم کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور بولنے کی کوشش کے باوجود آواز نہیں نکلی۔ انورل نے نہایت ہی ادب سے اس کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور اس کا منہ بند کرتے سرگوشی کی۔ اب گیمز کھیلنے کا موڈ ہے بھی؟ ارسم کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ فضا میں آکسیجن کی
اچانک کمی محسوس ہونے لگی اور انورل کو اپنی شرٹ پہنے دیکھ اس کے دل کی رفتار بے قابو ہو گئی تھی۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔